کہ تاریخ انسانی کے 600 برس جو ہیں وہ بہت فکری اعتبار سے اہمیت کے حامل ہیں. 1200 برس، 600 قبل مسیح سے لے کر 600 بعد مسیح تک جو فلسافیکل تھاٹ ہے انسان کا، جو انسان کا فلسفیانہ فکر ہے، وہ سارے ارتقائی مراحل طے کر کے اپنے تکمیلی مرحلے کو پہنچ گیا. ان 1200 برس میں انسان ذہناً میچور ہو گیا. سارے فلسفے ان 1200 سالوں میں پیدا ہو چکے، سارے مذہب ان 1200 سالوں میں پیدا ہو چکے. اس کے بعد نہ کوئی مذہب ہے نہ کوئی فلسفہ. جو فلسفے آج نئے نئے ناموں سے آتے ہیں، ایگزسٹانشلزم اور لاجیکل پازیٹیوزم اور فلانا ازم اور فلانا ازم اور ایٹمزم اور امپیریسزم وغیرہ، سب کے سب کہتے ہیں کہ یہ فلسفے پرانے ہیں، صرف نئی بوتلوں میں نئے لیبلز کے ساتھ پرانی شرابیں ہیں. وہ دعوے سے کہتے تھے، میں ثابت کر سکتا ہوں کہ یہ ساری چیزیں 600 قبل مسیح سے لے کر 600 بعد مسیح تک یہ سارے فلسفے آ چکے. گویا کہ انٹلیکچولی انسان میچور ہوا ہے ان 1200 سالوں میں. یہی بات پروفیسر شریف صاحب نے اپنی کتاب میں لکھی. یہ مجھے بعد میں معلوم ہوا. مجھے جو سب سے پہلے جو بات بتائی تھی وہ پروفیسر یوسف سلیم چشتی صاحب نے بتائی تھی. جب انہوں نے مجھ سے یہ کہا، میں نے فوراً کہا کہ اس کا تو بڑا گہرا تعلق ختم نبوت کے ساتھ ہے. 610 میں اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق. جب انسان بحیثیت انسان فلسفیانہ سوچ جو سوچ سکتا تھا سوچ چکا، تب یہ آخری کتاب الہدیٰ نازل ہوئی ہے. اور تب وہ وہی نازل ہوئی ہے، پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا. اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. یہ ہے وہ انسان کا انٹلیکچول ارتقاء. ایک تھا فزیکل سائنسز کا، مینز آف کمیونیکیشن کا ارتقاء، وہ ارتقاء تو اب بھی جاری ہے. فلسافیکل تھاٹ اس سے آگے جا ہی نہیں سکتا. جہاں جا چکا. آگے تو ظاہر بات ہے کہ عالم غیب کے معاملات ہیں. موت کے پرے جھانک کر تو نہ کسی نے دیکھا ہے نہ دیکھ سکے گا. پیدائش سے قبل کے واقعات کو اب کوئی نہیں جانتا کیا ہوگا کہ کہاں تھے ہم. عالم ارواح جو ہے وہ ہمارے سائنس کی جو بھی انویسٹیگیشن کے ذرائع ہیں ان کے اندر نہیں آتا. لہذا جو تم ہو سکتا تھا انسان کا عالم غیب کے بارے میں اور میٹا فزکس کے بارے میں جو کوئی انسان سوچ سکتا تھا سوچ چکا ہے. ساری ترقی اس کے بعد جو ہو رہی ہے فزکس کے میدان میں ہو رہی ہے، فزیکل سائنسز کے میدان میں ہو رہی ہے. میٹا فزکس میں تو قافلہ وہی کا وہی کھڑا ہے. بلکہ حضور سے بھی کئی سو برس قبل کے 2 افراد ہیں جن کے نام سے 2 فلسفے چلتے ہیں. ریئلزم، امپیریسزم، لاجیکل پازیٹیوزم، جو بھی آپ کا میٹیریلزم، یہ سب ارسطو کی اولاد ہے. اور آئیڈیلزم جو بھی اس کے حوالے سے آپ مختلف نام لے لیں وہ سب افلاطون کی اولاد ہے. اس کے سوا کوئی ہے نہیں. 2 ہی تو فلسفے دنیا میں، آئیڈیلزم اور ریئلزم. اور وہ دونوں بھی حضور سے پیشتر کے ہیں. افلاطون بھی آپ سے پیشتر کا ہے اور ارسطو بھی آپ سے پیشتر کا ہے. اس حوالے سے وہ ہدن جو ہے تدریجن، اب یہ تدریجن کیوں ترقی ہوئی اس کو نوٹ کر لیجئے. معاذ اللہ آپ کہیں یہ سمجھ بیٹھیں اللہ تعالیٰ کے علم میں ترقی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ تو قرآن مجید جو ہے علم قدیم ہے اس کا، یہ تو اس لوح محفوظ کے اندر ہے. یہ در حقیقت ارتقاء ہوا ہے ان طالب علموں کے ذہن کے اندر ارتقاء ہوا جنہیں سکھانا ہے. سادہ سی مثال میں دیا کرتا ہوں کہ اگر بچہ آپ کا پرائمری میں پڑھ رہا ہے، آپ پی ایچ ڈی استاد بھی رکھ دیجئے، آخر وہ کیا پڑھا سکے گا اس کو؟ پی ایچ ڈی اپنا فہم، اپنا فکر، اپنا فلسفہ تو نہیں اڈھیل سکتا اس بچے کے ذہن میں. بچے کو تو اس کی ذہنی سطح کے مطابق پڑھانا ہوگا. جب تک نوع انسانی بحیثیت مجموعی ذہنی اور فکری اعتبار سے عہد طفولیت میں تھی، اس وقت تک اسے وہ ٹوٹل گائیڈنس نہیں دی جا سکتی تھی، حکمت نہیں پڑھائی جا سکتی تھی. ہاں احکام دیے جا سکتے تھے. بچے کو بھی آپ یہ کہہ سکتے دیکھو ادھر مت جانا، دیکھو یہ کام نہیں کرنا ہے. ڈوز اینڈ ڈونٹس تو آ جائیں گے، لیکن یہ کیوں نہیں کرنا یہ آپ اسے نہیں سمجھا سکتے. یہ ضرور کرنا ہے، کیوں کرنا ہے، کیا اس کی حکمت ہے، کیا فائدہ ہے، یہ آپ نہیں اسے سمجھا سکتے. لہذا یہی بین ہی ترتیب ہے. تورات نازل ہوئی ہے صرف ڈوز اینڈ ڈونٹس کے ساتھ، کمانڈمنٹس. ابھی انسان عہد طفولیت میں ہے. یہ کرو، یہ مت کرو، یہ لازم ہے، یہ ممنوع ہے.
یہ حرام ہے، یہ واجب ہے، بس خلاص۔ کیوں ہے یہ ابھی تم نہیں سمجھ سکتے۔ یہی وجہ دیکھیے ان 1200 برسوں جو میں نے گنوائے ہیں پروفیسر چشتی صاحب کے حوالے سے بھی اور پروفیسر شریف صاحب کے حوالے سے بھی، اس کے وسط میں حضرت مسیح ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن انجیل کو حکمت کہتا ہے، تورات کو صرف کتاب کہتا ہے۔ تورات اول انجیل، کتاب اول حکمت اول تورات اول انجیل، سورہ آل عمران میں۔ حکمت انجیل میں احکام نہیں ہے، حکمت۔ وجئتکم بالحکمہ، حضرت مسیح کے الفاظ قرآن میں، میں تمہارے پاس حکمت لے کر آیا۔ گویا کہ وہ احکام جو دے دیے گئے تھے ان کی کچھ حکمت کی تعلیم حضرت مسیح علیہ السلام کے ذریعے سے، کچھ کیوں، میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ اس لیے کہ جو ڈپارٹنگ سرمن ہے حضرت مسیح کا، وہ لاسٹ سفر کے موقع پر جو باتیں کہی ہیں، اس میں یہ پیارا جملہ بھی ہے، مجھے ابھی تم لوگوں سے اور بھی بہت سی باتیں کرنی تھیں، لیکن ابھی تم ان کا تحمل نہیں کر سکو گے، میرے بعد جب وہ فارقلیت آئے گا تو وہ تمہیں سب کچھ بتائے گا۔ یو آر ناٹ میچور انف اپ ٹل ناؤ کہ کل حکمت تمہیں دے دی جائے، اور یہ حکمت وہ ہے جس کو قرآن میں کہا گیا یؤتی الحکمت من یشاء ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا۔ اور حضور کی تعلیم اور تربیت کے ضمن میں جو 4 الفاظ آتے ہیں ان میں ٹاپ کا لفظ جو ہے 3 جگہ پر حکمت ہے۔ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ اسی طریقے سے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ حکمہ، قرآن مجید کتاب، احکام اور حکمت، ان سب کا مجموعہ۔ ہدن، ہدایت، الہدا کی شکل میں قرآن مجید میں آئی۔ اب اس کے ساتھ جو ایک بڑا گہرا تعلق ہے، اور یہ ہے اس سارے جو عقلی اعتراضات وارد میں نے شروع میں کیے تھے اس کا توڑ۔ آپ اس مسئلے پر غور کیجئے، تورات بھی اللہ کی کتاب تھی؟ اگر اللہ اس کی حفاظت کا ذمہ لیتا تو کیا اس کے اندر تحریف ممکن تھی؟ انجیل اللہ کی کتاب تھی، اگر اللہ ذمہ لے لیتا کہ اس میں تحریف نہیں ہوگی تو کیا تحریف ہو سکتی تھی؟ کانورسلی آئیے، اگر اللہ نے ذمہ نہ لیا ہوتا قرآن مجید کی حفاظت کا تو کیا اس میں تحریف ہم کر کے نہ چھوڑ دیتے کبھی کی؟ کیا پیچھے رہ جاتے ہم یہودیوں سے یا عیسائیوں سے؟ خود بدلتے نہیں، قرآن کو بدل دیتے ہیں، ہوئے کس درجہ فقیہان حرم بے توفیق۔ ترجموں میں تحریف ہوئی ہے، مفاہیم میں تحریف ہوئی ہے، مدلولات میں تحریف ہوئی ہے، کس چیز میں تحریف نہیں ہوئی؟ صرف ایک شے محفوظ ہے، وہ متن ہے۔ اس بڑی ہی تلخ حدیث میں بھی اسی کا ذکر آیا ہے، حدیث جو کہ آخری زمانے کے بارے میں، اور وہ آخری زمانہ اور کون سا ہوگا؟ میں تو بتمام و کمال سمجھتا ہوں کہ آج کا زمانہ ہے، لیکن لرزا دینے والی حدیث ہے۔ یوشک ان یاتی علی الناس زمان، اندیشہ ہے لوگوں پر ایک زمانہ وہ بھی آ جائے گا، لا یبقى من الاسلام الا اسمہ ولا یبقى من القرآن الا رسمہ، اسلام میں سے اس کے نام کے سوا کچھ نہیں بچے گا، اور قرآن میں سے اس کے رسم الخط کے سوا کچھ نہیں بچے گا۔